بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گمن آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، عالمی امن کی باتیں ہم بہت سنتے ہیں، پوری دنیا سے عالمی امن، عالمی امن، پیس ہونا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشنز کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، چین کی بات کریں، دنیا کی بڑی طاقتوں کی بات کریں، عالمی امن، عالمی امن۔ عالمی امن کہاں سے آئے گا جب دنیا کے وہ بڑے ملک جو طاقتور ترین ملک ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کا پارٹ ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا پارٹ ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ امن ہونا چاہیے، لیکن ان کے ہر سال جو بجٹ ہیں، ڈیفنس کے بجٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ وہ دیکھیں تو ان میں جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب 7 سے 8 گنا 10 گنا اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ بہادر جو ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے، سب سے زیادہ ڈیفنس سپینڈنگ کرنے والا ملک ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اس کے بعد ہم چائنا کی بات کرتے ہیں تو چائنا سیکنڈ بگیسٹ اکانومی ہے دنیا کی، اور چائنا کی سپینڈنگ جو ہے وہ بھی اسی حساب سے ٹھیک ٹھاک ہے، یعنی دنیا میں تیسرے نمبر پہ چین اپنی ڈیفنس کی سپینڈنگ کرتا ہے، رشیا دوسرے نمبر پہ ہے۔ اور اگر ہم ان کے ڈیفنس کے اندر اکوپمنٹ کی بات کر لیں، نیوکلیئر وار ہیڈز کی بات کر لیں اور میزلز کی بات کر لیں، تو اس میں بھی امریکہ، اس کے بعد پھر روس، اور اس کے بعد چین کا نمبر آتا ہے، اور پھر انڈیا کا نمبر آتا ہے۔ آپ پوری دنیا میں جنگیں دیکھ لیں، اس وقت پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین ایک جو انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، اس کے اوپر رشیا نے دھاوا بولا ہوا ہے۔ کتنے لوگ وہاں پہ مر گئے اور کتنی وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو گئے، اور وہ وار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت فلسطین میں 7 اکتوبر 2023 سے جو صورتحال چل رہی ہے، پورا غزہ جو ہے وہ اپنے تباہ کر دیا، اور اسلحہ کس کی طرف سے جا رہا ہے؟ نیٹو کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، اور یو کے کی طرف سے، اور یہ وہ اسلحہ ہے جو یہ بیچ رہے ہیں اور اپنی معیشتوں کو سٹرونگ کر رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر سیریا کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، ہر جگہ، یعنی آپ کون سا ریجن ایسا ہے پوری دنیا میں جہاں پہ اس وقت پوری کی پوری سٹیبلٹی ہو، ایکسیپٹ آپ یورپ کو چھوڑ دیں۔ اچھا، اب پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس فلسطین کی لڑائی سے کوئی 8-10 ملک جو ہیں اس وقت انگیج ہو چکے ہیں، اور یہ پورا امریکہ کا جو بلاک ہے وہ وہاں پہ حملے کر رہا ہے۔ اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ افریقہ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، ملکوں کے اندر اسلحہ کہاں سے جا رہا ہے؟ نیٹو کا اسلحہ جا رہا ہے، امریکہ کا اسلحہ جا رہا ہے، امریکہ کے اتحادیوں کا اسلحہ جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پوری دنیا میں جو جزیرے ہیں یا جو ٹیریٹریز ہیں جن کے اوپر قبضے ہیں، اور اس پہ ملک جو ہیں وہ آپس میں جنگیں کرتے ہوئے اور اپنا لڑائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک علاقائی حاکمیت کی اگر ہم بات کریں، دوسری طرف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، منافقت آپ یہ دیکھیں ان ملکوں کی کہ جی پوری دنیا میں پیس ہونا چاہیے، اور ہم پیس کے لیے جو ہے نا اپنا اسلحہ بیچتے ہیں۔ کتنی بڑی منافقت ہے، 8 ارب کی دنیا کی آبادی ہے اور کس طرح لوگ مر رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ جو ملک ہیں، یہ چونکہ اپنی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے چھوٹے ملکوں میں ویپن سپلائی کریں گے۔ اب رشیا یوکرین سے نہیں نکل رہا، یوکرین کے اندر قتل عام کر رہا ہے، تو امریکہ اور اس کی جو الائیڈ فورسز ہیں، الائیڈ ملک ہیں، وہ ان کو یوکرین کو ویپنز سپلائی کر رہے ہیں، اور عام لوگ مر رہے ہیں۔ وہ رشیا کے اندر دیکھ لیں یا یوکرین کے اندر دیکھ لیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیٹو ایک ایکسپینڈ ہو رہا ہے، اور اس میں یورپ کے کچھ اور ملک بھی آ رہے ہیں۔ اب ہم پھر دیکھتے ہیں کہ رشیا میں اگر یہ صورتحال ہے تو چین کے اندر کیا صورتحال ہے۔ چین نے ناظرین ابھی اس سال کے لیے اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا ہے، اور ٹھیک ٹھاک بجٹ اس دفعہ، کیوں کہ تائیوان کو وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ تائیوان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری اپنے آپ کو تسلیم کسی حد تک کروا چکا ہے، لیکن یہ پہلے کسی دور میں چائنا کی کالونی بھی رہا ہے، پھر جاپان کی کالونی بھی رہا ہے۔ تو ساؤتھ چائنا سی جو ہے، جس پہ چائنا سمجھتا ہے کہ اس کی علاقائی حاکمیت ہے، اس کے اندر وہ دنیا نہیں مانتی، اور اس کے اوپر انٹرنیشنل فیصلے بھی آ چکے ہیں۔ لیکن چین جو کہ اپنے آپ کو
بزنس فرینڈلی کنٹری کہتا ہے کہ وہ بیلٹ اینڈ روڈس کے تھرو جو ہے وہ پوری دنیا میں جائے گا اور اپنی کاروبار جو ہے اپنے بزنس اسٹیبلش کرے گا اور لوگوں دنیا کی جو معیشتیں ہیں ان کو مستحکم کرے گا، وہ بھی چاروں ناچار جو ہے وہ اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھاتا ہے، اور اس دفعہ بھی انہوں نے ریکارڈ بجٹ اپنا اناؤنس کیا ہے، جو کہ 2024 کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو تقریباً کوئی 240 سے 250 ارب ڈالر کا ڈیفنس بجٹ ہوگا چین کا۔ امریکہ صاحب بہادر کی تو بات ہی نہ کرے نا، امریکہ کا 2022 میں جو بجٹ تھا وہ تقریباً کوئی 800 ارب ڈالر کے ارد گرد ان کا سالانہ ڈیفنس بجٹ تھا، اور وہ پھر پوری دنیا میں اسلحہ بیچتے ہیں اور پوری دنیا میں جاتا ہے، انکلوڈنگ پاکستان میں بھی آتا ہے، اور اس سے وہ اپنی معیشت کو بہتر کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں آگ بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ جو منافقت ہے اس کو کیسے آپ ختم کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ یہ ملک بیٹھ کے علاقائی سالمیت اور دنیا کی سالمیت کی بات کرتے ہیں، پیس کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایک تصویر کے دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ ملکوں میں آگ لگا کے، اور جو بڑے ملک ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ان چھوٹے ملکوں میں آگ لگاتے ہیں اور پھر ان کے اندر جو ہے اپنا اسلحہ بیچتے ہیں، اپنے ویپنز بیچتے ہیں۔ ناظرین، اب چائنا کی آج کی جو میں رپورٹ آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ 231 ارب ڈالر کی ڈیفنس سپینڈنگ ہونی ہے چائنا کی طرف سے، صرف تائیوان کے تنازع کے اوپر اور جو ساؤتھ ایشیا کا جو سی ہے جس پہ چین جو ہے وہ اپنی حاکمیت کی بات کرتا ہے، اور یہ دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ ڈیفنس بجٹ ہے چین کا، جو میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا، رشیا بھی ساتھ ہی ان کے فال کرتا ہے۔ اور لیکن دیکھیں کہ یہ جو چین اب 231 ارب ڈالر خرچ کرنے جا رہا ہے، یہ اس سے 3 ٹائم زیادہ یا 3 گنا زیادہ امریکہ کا بجٹ ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے بجٹس کے ساتھ آپ کیسے پیس لا سکتے ہیں، کیسے اکنامک پراسپیرٹی پوری دنیا میں لا سکتے ہیں، جب آپ اپنے علاقے میں اپنا جو علاقائی سالمیت یا اپنے علاقے کی چتراہٹ جو ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے اور انڈیپینڈنٹ کنٹریز کو انڈیپینڈنٹ نہیں رہنے دینا چاہتے، تو پھر یہ آپ سپینڈنگ کرتے جائیں گے ایٹ دا کاسٹ آف ہیومینٹی اور ایٹ دا کاسٹ آف 8 ارب جو آبادی ہے دنیا کی جو تیزی سے مر رہی ہے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنے کانفلکٹس اس وقت چل رہے ہیں، جس میں اس وقت سب سے بڑا کانفلکٹ یوکرین کا، اور اس کے بعد غزہ جس میں آپ فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اتنا بڑا یہ بجٹ اب چین نے بھی اپنا اناؤنس کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میں امن کی بات یہ ملک نہ کریں، نیدر یونائٹڈ اسٹیٹس nor Russia, China and India, they shouldn't talk about کہ جی there should be peace in the country، چونکہ آپ پیس کے خود ہی اس وقت دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اب چین کو آپ کو پتہ ہے کہ چین کا اس وقت پھڈا جو ہے وہ جاپان سے بھی ہے، امریکہ سے تو ہے ہی ہے، جاپان سے ہے، پھر تائیوان سمجھتا ہے کہ جی وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے، لیکن چین تائیوان کو اپنا حصہ کہتا ہے۔ تو اب حالات تیزی سے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، چونکہ ہم نے دیکھا کہ تائیوان کے اوپر اس وقت صورتحال بڑی خراب ہے۔ اس وقت امریکہ جو ہے وہ تائیوان کو سپورٹ کر رہا ہے، 12 ملک ایسے ہیں جن میں امریکہ شامل ہے جو تائیوان کو اسلحہ دے رہے ہیں چائنا کے اگینسٹ۔ تو اب چائنا رشیا یہ ایک بلاک بن رہا ہے، میں آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ جو بلاک بن رہا ہے، یہ بلاک اب جو ہے ڈیفنس کے پرسپیکٹیو کے اندر بھی ایک سگنیفیکنس رول پلے کرے گا کہ اگر امریکہ پیچھے نہیں ہٹتا یوکرین سے اور تائیوان سے، تو ایک کانفلکٹ جو ہے وہ کریٹ ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آج بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ اسی والے سے آئی ہے، نیٹو جس پہ امریکہ کا اثر و رسوخ ہے، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، نیٹو کے جو چیف ہیں جینس اسٹولٹنبرگ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جی کہ چین افریقہ میں گھس گیا، چین ایشیا میں گھس گیا، اور چین کہاں نہیں گھسا، اور ہمارے کرٹیکل انفراسٹرکچر کو جو ہے نا جی
اس کو جی وہ اپنا جو کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے چین. اچھا جی، اب چین نے پچھلے سال کوئی اپنے وار ہیڈز کی اگر ہم بات کریں تو چین نے اپنے وار ہیڈز میں بھی اضافہ کیا ہے، اور یہ نیوکلیئر وار ہیڈز جو ہیں اس وقت 410 کے قریب ہیں 2023 میں، جس میں 60 کا اضافہ ہوا ہے اب، اور یہ اب 470 کے قریب ہو گئے ہیں. اچھا، اب اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ کے پاس اس وقت 3708 وار ہیڈز ہیں. یہ ایک رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور ماسکو یعنی رشیا کے پاس اس وقت 4489 وار ہیڈز ہیں. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ تین ملک کتنی بڑی ڈیفنس سپینڈنگ کے ساتھ چل رہے ہیں اور ان کے پاس کیا کچھ ہے اور دنیا کو اڑانے کے لیے، اور لیکن دوسری طرف یہ معیشت کی اور پیس کی بات کرتے ہیں. کتنی بڑی منافقت ہے، کون اس کو پوچھے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہر ملک، چھوٹا ملک، درمیانہ ملک، وہ کیا کرے، وہ اپنی سپینڈنگ جو ہے، اپنی ڈیفنس کی سپینڈنگ پہ بھی مجبور ہو گیا ہوا ہے. وہ پاکستان جیسے ملک ہوں، وہ مطلب اور بھی کئی ملک آپ لگا لیں کہ وہ اپنی ہر سال ڈیفنس سپینڈنگ اس لیے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو بڑے ملک ہیں یہ اپنی ایک ٹریڈیشن مینٹین کیے ہوئے ہیں. تو پھر جب آپ ڈیفنس پہ سپینڈنگ بڑھائیں گے، اپنے دفاع پہ سپینڈنگ بڑھائیں گے، یعنی خرچہ کریں گے، تو پھر سوشل سیکٹر کے لیے ان ملکوں میں کیا رہ جائے گا؟ یہ بڑے ملک جو ہیں، چین، امریکہ، اپنا رشیا جو ہے، اس میں تو چلیں وہ سوشل سیکٹر کے اوپر سپینڈنگ کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے جیسے ملک جہاں پہ اگر ڈیفنس کے اوپر سپینڈنگ ہوگی تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ عوام کو کیا ملے گا؟ اب اس ایک رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں امریکہ کے، وہ اس لیول پہ تو چین نہیں جا سکتا، چونکہ چین کی اگر ہم بات کریں تو چین اس لیول پہ نہیں ہے. جو بیسز ہیں، ملٹری بیسز ہوتی ہیں، وہ امریکہ کی پوری دنیا میں بیسز ہیں، اور چائنا کی صرف جبوتی افریقہ میں ایک بیس ہے. تو چین یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ابھی انڈیویجولی یعنی اکیلے امریکہ سے ٹکر لے سکتا ہے اور کوئی آرمڈ کانفلکٹ یا بڑی جنگ کی طرف سلسلہ جا سکتا ہے. لیکن یہ ایک بات کہی گئی ہے کہ اگر رشیا اور چین اور یہ انڈیا اور یہ کچھ ملک مل جائیں تو پھر یہ ایک عام کانفلکٹ کی طرف جا سکتا ہے. تو بھائی آج کی بات کرنے کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، اقوام متحدہ ہو، وہ بڑی بڑی باڈیاں ہوں، وہ G7 ہو، وہ G20 ہو، وہ آپ ریجنل بلاکس کی بات کر لیں، وہ نیٹو ہو، وہ چین کے بلاکس کی بات کر لیں، رشیا کے بلاکس کی بات کر لیں. بھائی آپ پوری دنیا سے انسانیت کو ختم کرنے کے در پہ ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ انسانیت جو ہے نا، انسانیت نام کی کوئی چیز نہ رہ جائے، لوگ مر جائیں، اور خاص طور پہ ترقی پذیر اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں، غریب ملک جو ہیں، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں. تو اگر وہ صفحہ ہستی سے آپ نے مٹانے ہیں تو پھر آپ اتنی بڑی معیشتیں کیسے بنائیں گے؟ صرف اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے پوری دنیا میں انٹریکٹ کرنا ہے، آپ نے پوری دنیا کو لے کے چلنا ہے ساتھ. تو اگر آپ نے اس طرح اپنا ڈیفنس کے اوپر سپینڈنگ جاری رکھی، آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ یونائٹڈ اسٹیٹس، چائنا، رشیا، انڈیا اینڈ ادر بگ کنٹریز who are spending billions of dollars, not only billions of dollars but trillions of dollars you are spending on your defenses. تو how can you expect کہ جو ہمارے جیسے کنٹریز ہیں، وہ چھوٹے جو ملک ہیں، وہ اس طرح کی سپینڈنگ نہیں کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ سپینڈنگ ڈیفنس کے اوپر پوری دنیا کے سارے ملک، 200 کے قریب اگر ملک ہے، وہ کرتے جائیں گے، تو پھر نہ آپ گلوبل پیس لا سکتے ہیں، نہ آپ گلوبل پیس لا سکتے ہیں، اور نہ آپ دنیا کی معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور نہ آپ ایٹ لیسٹ 80% جو پاپولیشن ہے دنیا کی، اس کو اچھی سروسز دے سکتے ہیں، سوشل لائفز دے سکتے ہیں. تو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف لے جانے کی بجائے ان ملکوں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک پوری دنیا کے فیصلے کرتے ہیں،
اور اگر یہ اسی طرح اپنی سپینڈنگ جاری رکھیں گے، ٹریلینز آف ڈالرز کی سپینڈنگ جاری رکھیں گے، تو دنیا میں امن کیسے آئے گا؟ اور دنیا میں اگر امن نہیں آئے گا تو پھر جنگیں ہی جاری رہیں گی اور نسلوں کی نسلیں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی. جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں 30,000 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں ان کو، اور اسرائیل باز نہیں آ رہا. اور یوکرین میں بھی ہزاروں ہلاکتیں ہیں، رشیا کی اپنی فوج کے کتنے فوجی مر چکے ہیں. مطلب پر آپ پھر دیکھیں اپنا پورا افریقہ میں کتنے لوگ مر رہے ہیں. مطلب یعنی مطلب کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پوری دنیا جو ہے وہ پیس سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اگر اب ان ملکوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر تیسری جنگ عظیم تو مسٹ ہی مسٹ ہے. کسی وقت بھی 2-4 ملکوں میں شروع ہوگی تو اس کے بعد وہ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے، تو لوگ ہی مریں گے. تو یہ ملک یہ نہ سمجھیں کہ دوسرے ملکوں میں آگ لگا کے ان ملکوں میں پیس رہے گا. امریکہ، چین، رشیا، 3 ملکوں کی بات میں کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے پوری دنیا کا پیس ڈی اسٹیبلائز کیا تو ان کے اپنے لوگ بھی نہیں بچیں گے. سو یہ اس وقت پیس آف ایڈوائس یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ کوئی ایک ریزولوشن لے کے آئی جائے جس میں جو سپینڈنگز ہیں، ڈیفنس کی جو سپینڈنگز ہیں، اس کے اوپر کوئی چیک لانے کی ایفرٹ کی جائے. ادروائز دنیا میں امن ریسٹور نہیں ہو سکتا. تھینک یو جی، اللہ حافظ.